حیدر خان کی شدتیں بڑھنے لگیں تو لائبہ، جس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، پلیز حیدر، اب بس بھی کرو۔ حیدر بولا، تمہیں تو میں خڑوس انسان لگتا ہوں، تو چلو آج تمہیں اپنی محبت سے روشناس کروا دوں۔ کل ولیمہ ہے ہمارا، اور ولیمہ تو حلال کرنا ہی ہوگا۔ وہ جسے پوری طرح خود میں گم کرتا، اس کے بھاری بھرکم ڈریس کو اس کے وجود سے الگ کر کے لائبہ کی خوبصورتی اور اس کے بدن کی خوشبو میں مست سا ہو گیا۔ اب لائبہ بھی سنجیدگی سے اس کی شدتوں میں کھو سی گئی۔ حیدر نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر گراتا اس پر جھکا، اس کے لبوں پر گرفت جمائے وہ کافی دیر اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا رہا۔ جب لائبہ اس کے بھاری وجود کو پیچھے ہٹاتی بولی، حیدر میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ حیدر بیڈ پر گھوما اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر کر کے بولا، اب ٹھیک ہو تم؟ لائبہ شرما کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کا یہ انداز حیدر خان کے جذبات کو جگانے لگا۔ صبح ہوئی تو لائبہ اس بات سے بے خبر، نیند کی وادیوں میں گم کہ آج وہ اپنے باپ کے گھر نہیں بلکہ وہ SHO حیدر خان کی باہوں میں تھی۔ حیدر کی آنکھ کھلی تو وہ لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، اس کی معصومیت میں کھو سا گیا، اور وہ اس کی باتوں کو یاد کرتا مسکرانے لگا کہ جب پہلی بار وہ اس سے ملی تھی، وہ لائبہ کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرا تھا جب وہ نیند میں بولی، 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ مجھے نیند میں ڈسٹرب نہ کیا کرو، دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ حیدر جو ایک دم پیچھے ہٹا اور حیران سا بھی ہوا، مگر اگلے ہی پل لائبہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنی آنکھوں کو مسلتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب حیدر کو اپنے قریب پایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی بولی، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ حیدر بولا، اچھی خاصی میری تم کلاس لے چکی ہو نیند میں۔ وہ بولی، کیا میں نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا؟ اصل میں اگر میری کوئی نیند خراب کرے تو وہ مجھے دنیا کا سب سے برا انسان لگتا ہے۔ خیر، آہستہ آہستہ آپ کو بھی میری عادت ہو جائے گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلی کہ حیدر جو الماری کھولے اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ جب لائبہ نے آگے بڑھ کے اس کو لائٹ پنک کلر کی شرٹ نکال کر دی اور کہنے لگی، آپ یہ پہنیے گا میرے ڈریس سے میچ کر کے، وہ لائبہ کی طرف دیکھ کر بولا، جو حکم آپ کا۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر نکلے تو تہمینہ بیگم بیٹے اور بہو کی نظر اتارنے لگی۔ ماشاءاللہ تم دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ چلو جلدی سے، میں نے بھائی اور بھابھی کو منع کر دیا تھا کہ وہ لوگ ناشتہ لے کر نہ آئیں، اس لیے سب کچھ ریڈی ہے، چلو ہم نکلتے ہیں۔ سب لوگ خوشی سے نکلے۔ آج شادی کا دوسرا دن تھا۔ گھر پہنچے تو نسیمہ بیگم اور جہانگیر ملک نے ویلکم کیا۔ لائبہ جو بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگی۔ سامنے ہمنہ، جسے دیکھ کر تہمینہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگایا اور پوچھا، ہمنہ تم ٹھیک تو ہو؟ خوش ہو نا میرے بچے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، ماما سب کچھ قبول کرنے میں وقت تو لگے گا، اور مرتسم بہت اچھے ہیں۔ لائبہ بولی، ہمنہ مرتسم بھائی کچھ بھی کہیں، تم نے بس مجھے بتانا ہے، پھر میں جانوں یا بھائی؟ مرتسم بولا، مجھے اپنی بیوی کو خوش رکھنا آتا ہے، تم اپنے شوہر SHO صاحب کو خوش رکھنے کی فکر کرو۔ حیدر بولا، دیٹس گریٹ مائی برو۔ نسیمہ بیگم نے سب بچوں کی طرف دیکھ کر ماشاءاللہ کہا اور بولی، چلو بھائی، سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف، ناشتہ لگ چکا ہے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ میں ولیمے کے فنکشن پر بھی بات ہو رہی تھی، کیونکہ مرتسم کی شادی یوں اچانک ہو گئی، نہ کوئی تیاری نہ کچھ اور، اس لیے وہ لوگ ناشتے کے بعد شاپنگ کے لیے نکلے۔ مرتسم اور ہمنہ کی شاپنگ ہوئی۔ رات کو سب مہمان ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ لائبہ نے پیچ کلر کی فراک پہنی تھی جس میں وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ حیدر بولا، مسز خان اگر اسی طرح اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھاتی رہی تو یہ پولیس والا زن مریدی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ لائبہ مسکرا کر بولی، حیدر صاحب یہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمنہ بھی مرتسم کے ساتھ کافی مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ ولیمہ ختم ہوا تو وہ لوگ گھر پہنچے کہ حیدر کو اچانک پولیس اسٹیشن سے کال آئی، ایمرجنسی تھی۔ نزدیکی گاؤں کے وڈیروں میں لڑائی ہوئی اور بات اس حد تک بڑھ گئی کہ کمزور پارٹی کا بندہ مارا گیا۔ حیدر جو پریشانی سے بولا، ماما مجھے ابھی ڈیوٹی پر نکلنا ہوگا۔ تہمینہ بیگم بولی، مگر تم تو 1 ہفتے کی چھٹیوں پر ہو۔
حیدر بولا ماما بات کافی سیریس ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا سی لاپرواہی کی تو لوگ عزت کی دھچیاں اڑانے میں دیر نہیں لگاتے۔ لائبہ جو کمرے میں پریشانی سے بولی، حیدر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ بولا اب تمہیں اس سب کی عادت ڈالنی ہوگی کیونکہ کبھی میں ایمرجنسی میں فوراً جانا پڑتا ہے اور آج یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ تم فکر نہیں کرو، ماما گھر ہیں اور ویسے بھی موبائل ہے پاس، بات ہوتی رہے گی۔ وہ یونیفارم پہنتا ہوا لائبہ کو تسلیاں دے رہا تھا اور پھر اس کے پاس آ کر بولا اسی لیے تو تم سے شادی کی ہے کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ حیدر جلدی میں لائبہ کو ساتھ لگاتا، اس کے ماتھے پر کس کرتا بولا I'm sorry، اتنے پیارے پلوں کو میں ضائع کر رہا ہوں، مگر ڈیوٹی بھی ضروری ہے۔ لائبہ نے نم آنکھوں سے حیدر کے کشادہ سینے پر کس کی اور بولی جائیے اللہ کی پناہ میں۔ حیدر خان پسٹل ساتھ لگاتا سیڑھیاں اترا۔ پولیس کی گاڑیاں پہلے ہی گھر کے باہر پہنچ چکی تھی۔ وہ ماں کو سلام کرتا نکل گیا۔ حیدر خان جو ہر جگہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھا کہ جب وہ گاؤں پہنچے جہاں قتل ہوا تھا تو مخالف پارٹی جنہوں نے بندہ قتل کیا تھا ان کا وڈیرا آگے بڑھا اور حیدر کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھتا بولا لگتا ہے نئے آئے ہو برخوردار، جو سیٹھ علاؤ الدین کے گاؤں تم تفتیش کے لیے آئے ہو۔ بیٹھو کوئی چائے وائے پیو، ہمیں خدمت کا موقع دو اور پھر چلتے بنو یہاں سے۔ میرے بیٹے کا قتل کیا ہے اس نے کیونکہ وہ سیٹھ علاؤ الدین کی شان میں گستاخی کرا تھا۔ اب گاؤں کا مسئلہ ہے تو گاؤں والے دیکھ لیں گے، تم دوبارہ یہاں نظر نہ آؤ۔ حیدر خان بھی گرجدار آواز میں بولا ہم یہاں ایسے ہی نہیں آ گئے، مخالف پارٹی نے FIR درج کروائی ہے آپ کے بیٹے کے خلاف، اس لیے ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے۔ حیدر خان نے پولیس کو آرڈر دیا کہ جاؤ اور سیٹھ علاؤ الدین کے بیٹے کو اریسٹ کر لو۔ سیٹھ علاؤ الدین طیش پہ آ کر بولا ابے او SHO، بتاؤ کتنے پیسوں میں تمہارا یہ ایمانداری کا لباس اترے گا؟ نوٹوں کی بوریاں بھی بھر کر لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، مگر میرے بیٹے کو اریسٹ کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، تمہاری 7 نسلیں پچھتائیں گی۔ حیدر بولا سیٹھ صاحب، ہر پولیس والا بکاؤ نہیں ہوتا، اور رہی بات بیٹے کو چھوڑنے کی تو میں اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ وہ سیٹھ کے بیٹے کو ہتھ کڑیاں لگا کر اریسٹ کر کے جا چکے تھے، مگر حیدر خان نہیں جانتا تھا کہ آج وہ کس مصیبت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا۔ خیر 2 دن لگاتار وہ اسی کیس میں الجھا رہا اور بار بار اسے لائبہ کا چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا۔ آج رات کو وہ گھر گیا تو دیکھا لائبہ ٹراؤزر شرٹ پہنے بس نارمل حلیے میں خاموش سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تہمینہ بیگم جو اپنے کمرے میں سو چکی تھی، لائبہ اس بات سے بے خبر کہ حیدر اس کے پاس موجود اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ شاید گہری سوچ میں تھی۔ جب حیدر نے اسے پیار سے آواز دی تو لائبہ بے اختیار حیدر کے گلے سے لگ گئی۔ حیدر اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر بولا ارے میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا اور تم بالکل معصوم اور نازک دل نکلی۔ لائبہ ہونٹ باہر کو نکالتی بچوں کی طرح معصوم سے انداز میں بولی حیدر مجھے اس طرح اکیلے سناٹے میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ پھوپھو تو میڈیسن لے کر سو گئی تھی مگر میں نے یہ 2 راتیں بہت مشکل گزاری ہیں۔ حیدر بولا لگتا ہے محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے۔ محبت میں محبوب کی جدائی اسے اور گہرا کرتی ہے۔ وہ اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا، اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ بولا لائبہ میں چینج کر لوں پھر ہم ساتھ کافی پئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں بھی۔ حیدر نائٹ ڈریس پہنتا باہر نکلا۔ وہ دونوں کچن گئے۔ کھانا بنانا تو لائبہ کو بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ حیدر بولا لائبہ کافی بناؤ۔ وہ جو اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا بنانا۔ حیدر بولا کیا مطلب، تمہیں 1 کپ کافی بھی نہیں بنانی آتی؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی کبھی ٹائم ہی نہیں لگا کچھ سیکھنے کا۔ حیدر اسے چڑھاتے ہوئے بولا ہاں بولنے سے فرصت ملی ہو تو ہی تم کوئی کام سیکھتی، آپ کو ہی جلدی پڑی تھی شادی کی ورنہ مجھے ابھی کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ بھی اس سے بڑھ چڑھ کر جواب دیتی بولی تو حیدر نے اسے پکڑا اور کچن کی شیلف پر بٹھا دیا، خود اس کے سامنے کافی بنانے لگا۔ رات کے کوئی 11 بج رہے تھے جب حیدر خان اپنی بیوی کو کچن میں کافی بنانا سکھا رہا تھا۔ لائبہ بولی ارے واہ،
آپ تو شیف بھی ہیں، جب آپ کو اتنی اچھی کافی بنانی آتی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی سیکھنے کی؟ وہ دونوں اپنا اپنا کپ پکڑے کمرے میں گئے۔ کافی پیتے حیدر بولا، تو کیا موڈ ہے سویٹ ہارٹ؟ لائبہ چونک سی گئی اور کہنے لگی، بس سونے کا موڈ ہے، اور ویسے بھی کافی وقت ہو گیا۔ حیدر اسے باہوں میں بھر کر بولا، میری ننھی سی جان، اب تم مجھ پر اتنا ظلم کرو گی تو SHO حیدر خان آپ کو گرفتار کر لے گا، اس الزام میں کہ تم اپنے معصوم سے شوہر کو ترساتی ہو۔ گرفتار تو کر چکے ہو آپ مجھے اپنی محبت میں، وہ دھیرے سے لہجے میں بولی تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حیدر کمرے کی لائٹ آف کرتا، لائبہ کو مزید اپنے قریب کرتا، اس کی محبت میں ہوش کھونے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے گالوں کو چھوتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا تو لائبہ کی سانسوں میں ارتعاش بڑھنے لگا۔ 3 گھنٹے وہ حیدر کی شدتیں برداشت کرتی بولی، حیدر رات کے 3 بج گئے ہیں، پلیز اب سو جائیں۔ حیدر بولا، مجھے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا، چلو آدھا گھنٹہ اور پھر تم سو جانا۔ وہ لائبہ سے اٹھتا اس کے چہرے کو دیکھتا بو رہا تھا، وہ جو اس وقت بے سود سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حیدر اٹھ کر بیٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ لائبہ کو اپنی گود میں لٹا کر بولا، آج تم ایسے سو گی؟ پلیز حیدر، آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بھئی نکاح تو پوری زندگی کا کانٹریکٹ ہے، کہیں نہیں جانے والی آپ کی جان چھوڑ کر، ساری زندگی جھیلو گے آپ مجھے۔ حیدر جو گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اب تمہارے بغیر زندگی کبھی مکمل ہو بھی نہیں سکتی۔ صبح کے 10 بج گئے مگر وہ دونوں ابھی تک سو رہے تھے۔ تہمینہ بیگم حیدر کی گاڑی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ گھر موجود ہے، اس لیے انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر اچھا سا ناشتہ تیار کروایا۔ لائبہ اور حیدر جاگے۔ حیدر شاور لینے جانے لگا تو لائبہ اس کے ہاتھ سے ٹاول کھینچتے بولی، لیڈیز فرسٹ۔ حیدر جو بیچارہ منہ سا بنا کر اس کا ویٹ کرنے لگا، وہ محترمہ اچھا خاصا ٹائم لگا کر واش روم سے نکلی۔ خیر دونوں تیار ہو کر کمرے سے نکلے۔ شادی کے بعد آج فرسٹ ٹائم وہ اپنے گھر اس طرح ساتھ ناشتہ کرنے لگے تھے۔ تہمینہ بیگم جو اپنے بہو بیٹے کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ناشتہ کرتے وہ بولی، حیدر دیکھو یہی دن ہوتے ہیں زندگی کو انجوائے کرنے کے، اس لیے اپنی کچھ چھٹیاں منظور کرواؤ اور میری پیاری سی بہو کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاؤ، چاہو تو آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤ۔ یہ کیا کہیں میرے ساتھ جائیں گے؟ ولیمے کی رات ہی تو ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ لائبہ اسے ٹونٹ مار کر بولی، اچھا جی تو یہ بات ہے، چلو تم سامان پیک کرو، ہم کل ہی نکلتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے ناردرن ایریاز دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری بھی جائیں گے۔ لائبہ جو خوشی کے مارے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی اور جلدی سے بولنے لگی، پھپھو پتہ ہے مجھے ناردرن ایریاز جانے کا کتنا شوق تھا مگر پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایک کام کرتے ہیں، مرتسم بھائی اور ہمنا کو بھی ریڈی کروا لیتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ اوہ واٹ اے گریٹ آئیڈیا مسز خان، ایک کام کرو، مما کو اور ماموں ممانی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، بلکہ ملازماؤں کو بھی تیار کرواؤ ساتھ جانے کے لیے۔ تہمینہ بیگم جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی ہنسی روک نہ پائی اور بولی، لائبہ ہنی مون پر صرف نیو کپل ہی جاتا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا خوبصورت آغاز کر سکیں۔ وہ اب حیدر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اب پہلی بار ہے، مجھے کیا پتا۔ حیدر بولا، سب کا پہلی بار ہی ہوتا ہے، تم اب باتیں بنانا چھوڑو اور جلدی سے ریڈی رہو، ہم آج شام ہی نکلیں گے۔ ادھر سیٹھ علاؤالدین جس کے قاتل بیٹے کو حیدر خان نے اریسٹ کیا تھا، سیٹھ علاؤالدین بس کسی طرح حیدر خان کی کمزوری کو پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے کچھ بندوں کو شہر بھیجا تاکہ وہ حیدر خان کے گھر خاندان کا پتہ کریں۔ ادھر وہ آج شام کو ہی لائبہ کے ساتھ مری روانہ ہو گیا۔ گھر میں اکیلی تہمینہ بیگم تھی اور 1-2 ملازمائیں تھیں۔ سیٹھ علاؤالدین نے اپنے گھر کی ایک وفادار ملازمہ کو اپنے بندوں کے ساتھ حیدر کے گھر بھیجا اور اسے سمجھایا کہ کسی بھی طرح وہ ان کے گھر مظلوم بن کر گھسے نوکری کی غرض سے، اور پھر وہ ان کے گھر کی خبریں سیٹھ علاؤالدین کو دے۔ حیدر جو ہنی مون پر گیا ہوا تھا، پیچھے سے تہمینہ کے پاس وہ عورت آئی اور کہنے لگی، بی بی جی میں ادھر پاس ہی کسی گھر میں کام کرتی تھی،
مگر وہ لوگ اب باہر کے ملک چلے گئے، جس کی وجہ سے میں بے روزگار ہو گئی۔ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا بڑا نام سنا ہے کہ غریبوں کی بڑی فکر کرتی ہیں۔ بی بی جی، مجھے کام کی ضرورت ہے، آپ جو کہیں گی میں وہ کر سکتی ہوں، مگر آج مجھے آپ خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ تہمینہ بیگم، جن کا دل چڑیا جیسا نرم تھا، وہ بولی، مجھے ملازمہ کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر خیر کل سے آ جانا کام پر۔ وہ عورت جس کا نام نوری تھا وہ بہت خوش ہوئی اور اگلے دن سے خان ہاؤس میں کام کرنے آنے لگی۔ اصل مقصد تو اس کا جاسوسی کرنا تھا۔ وہ برائے نام سا کام کرتی اور تہمینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ادھر آج حیدر اور لائبہ کی مری میں دوسری رات تھی۔ سردی کی شدت سے وہ لال پڑ رہی تھی۔ جب حیدر اسے ساتھ لگائے کہنے لگا، بڑا شوق تھا نا تمہیں آنے کا، اب کرو انجوائے، اور دیکھو بیمار پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی بھی حال میں رحم نہیں کروں گا۔ لائبہ بات کو بدلتے ہوئے کہنے لگی، حیدر آنٹی کو کال کریں، وہ جو اس کی چالاکیاں اچھے سے سمجھتا تھا۔ بولا صبح کر لیں گے، ابھی تو ہمارا روم ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ لائبہ کی بھی سردی کی وجہ سے دانت بچنے لگے تھے۔ وہ بھی جلدی سے حیدر کی شال میں چھپی ہوئی اس کے ساتھ روم میں آئی۔ سردی سے اس کی ناک جو بالکل سرخ ہو چکی تھی، حیدر نے اس پر کمفرٹر کو دیا اور خود چینج کرنے لگا، مگر لائبہ جس کے بجتے دانت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ بولی، حیدر پلیز ایک اور کمفرٹر ڈال دیں میرے اوپر۔ حیدر سامنے اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کمفرٹر تو اور نہیں ہے، ہاں البتہ دوسرا طریقہ ہے تمہیں گرمائش پہنچانے کا، مگر تمہیں تو بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر بولا تو وہ بیچاری معصومیت سے بولی، حیدر کیا آپ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ حیدر کمبل کے اندر سے اسے کھینچتا ہوا اپنے اندر سما کر بولا، تو مائی سویٹ وائف کیسا لگ رہا ہے؟ اب وہ جو اس کی کمر پر اپنی انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا ہوا اس کے گردن پر ہونٹ مس کرتا بولا۔ لائبہ جو کچھ دیر پہلے سردی سے نڈال ہو رہی تھی، اب حیدر کی آگ جیسی محبت میں کسمسانے لگی۔ حیدر مزید فاصلہ ختم کرتا اس کے اوپر ہوا تو لائبہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ ابھی انہوں نے کچھ دن اور رکنا تھا کہ صبح صبح حیدر کو کال آئی کہ سیٹھ علاؤدین کا بیٹا جیل سے فرار ہو گیا۔ حیدر شرٹ پہنتے ہوئے بولا کہ یہ جس نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے، میں اگلے کچھ گھنٹوں میں ادھر موجود ہوں گا۔ مری سے لاہور تک وہ 100 کالز تھانے کر چکا تھا۔ آج اسے ایک پل کو سیٹھ علاؤدین کی دھمکی بھی یاد آئی، مگر وہ بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ لائبہ کو گھر ڈراپ کیا تہمینہ بیگم پریشانی سے بولی، کیا ہوا حیدر بیٹے ایسے اچانک؟ مگر وہ اس وقت بنا جواب دیے یونیفارم پہن کر نکلا اور بولا، ماما دعا کرنا۔ نوری جو اس وقت سارے منظر کا جائزہ لے رہی تھی، لائبہ کی نظر اس نئی ملازمہ پر پڑی تو تہمینہ بیگم بولی، بہت ہی ضرورت مند تھی اس لیے اسے رکھ لیا۔ نوری آگے بڑھ کر لائبہ کو سلام کرنے لگی۔ ادھر حیدر جو پورے پولیس اسٹیشن کے کیمروں کی CCTV فوٹیج دیکھنے لگا کہ وہ قاتل اس کی قید سے کیسے فرار ہو گیا۔ حیدر نے سیٹھ علاؤدین کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے بیٹے کو تلاش کرنے لگے، کیونکہ اس نے معصوم جان کا قتل کیا اور پیسے کے زور پر بری ہونا چاہتا تھا۔ رات سے صبح کا سورج طلوع ہو گیا، مگر ابھی تک ساری پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہی۔ ادھر لائبہ جو ناشتے کے بعد تقریباً دن کے 12 یا 1 بجے بازار گئی، کچھ سامان لینے جب راستے میں اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور نامعلوم افراد اس کے منہ پر کپڑا ڈالے اسے گاڑی میں بٹھا کر فرار ہو گئے۔ ادھر شام ہو گئی، تہمینہ بیگم کا دل ڈر سا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بار بار لائبہ کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر نمبر مسلسل بند تھا۔ انہوں نے جب کافی بار کوشش کی اور ناکام رہی تو پھر حیدر کو فون کیا جو پہلے ہی پریشان تھا۔ اوپر سے تہمینہ بیگم کی کال سن کر بولا، جی ماما ایک مشن پر ہوں، فری ہو کر کال کرتا ہوں۔ تہمینہ بیگم گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، حیدر وہ لائبہ کا نام سنتے ہی جیسے حیدر کا خون گردش کرنا رک گیا ہو۔ وہ بولا، کیا ہوا لائبہ کو، وہ ٹھیک تو ہے؟
تہمینہ بیگم بنا رکے سے ساری بات بتا گئی۔ وہ بولا ماما کیا ضرورت تھی اسے اکیلے جانے کی، نہ جانے کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی۔ حیدر نے جب آپریشن شروع کروایا تو گھر کے راستے پر اسے لائبہ کی گاڑی ملی جس پر فائرنگ ہوئی تھی۔ ادھر وہ سیٹھ علاؤالدین کے بیٹے نے جسے قتل کیا تھا، سیٹھ علاؤالدین نے انہیں دھمکایا اور کچھ پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیا، اور وہ لوگ حیدر سے کہنے لگے کہ ہم FIR واپس لیتے ہیں، ہماری ان سے صلح ہو گئی۔ اب حیدر جو پھنس چکا تھا، سیٹھ علاؤالدین نے ڈائریکٹ حیدر خان سے دشمنی لے لی تھی، اور اس نوری کی اطلاعات کے ذریعے انہوں نے SHO حیدر خان کی بیوی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ ہماری کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔